صورتحال ہے یہ ساری جو ہم پہ الزام لگ رہا ہے کہ ہماری کمپنیاں جو ہے کچھ بلاسٹک میزائل بنانے میں مدد کر رہی ہیں، ایسے میزائل جو کہ امریکی اہداف کو، ان کے ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتے ہیں، کیا کہانی ہے؟ انڈیا بھی تو بنا رہا ہوگا۔ انڈیا میں تو مطلب میں کیا گزارش کروں، اتنی مزاح خیز بات ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کن لابیز کے پریشر کے تحت یا کن کو اپیز کرنے کے لیے، کن کو خوش کرنے کے لیے یہ جملہ کہا گیا۔ جہاں تک سینکشنز کی امپوزیشن کی بات ہے کہ سینکشنز تو پاکستان کے اوپر 50 سال سے ہیں، تو ایک اور لیئر آف سینکشنز جو ہے وہ پاکستان کو بالکل بھی نہیں روک سکتی اپنے نیشنل سیکیورٹی اہداف حاصل کرنے سے۔ ٹھیک ہے، اس سے بھی بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر انہیں پاکستان کے میزائل پروگرام سے جو ایک ساؤتھ ایشیا میں ہے مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، تو انہیں بہت سوچنا چاہیے کہ اگر کل انڈیا کا قبلہ تبدیل ہو گیا تو وہ ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا، کیونکہ انڈیا کا ڈیلیوری سسٹم تو مارس تک ہے۔ اور اگر آپ اتنا باعث ہوں گے اور اتنی غلط بات کریں گے تو جو پورا سیکیورٹی اسٹریٹجک بیلنس ہے خطے کا، آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو ڈھکے چھپے نہیں کہتے، ہم تو کھلے بندوں کہتے ہیں۔ ہمارا جو پورا ڈیفینس پیراڈائم ہے انکلوڈنگ آر نیوکلیئر پروگرام، ڈیفینس ایک تو ڈیفینسو ہے، اوفینسو نہیں ہے، ہم کسی نتیجے میں یہ کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ ہم واضح طور پہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا اسپیسیفک ہے۔ تو جو ایکسپینشن ہے ہماری ڈیلیوری سسٹمز میں یا جو ایکسپینشن ہے ہمارے نیوکلیئر پروگرام میں، وہ بھی انتہائی انڈیا اسپیسیفک ہے۔ تو اگر ان کو خطے میں آرمز کی جنگ روکنی ہے تو میرا خیال ہے کہ دیش ان کو کانورسیشنز کرنی چاہیے انڈیا سے۔ اور پاکستان نے اپنا نیوکلیئر پروگرام ایکسپینڈ کیا ہے، لیکن اس لیے ایکسپینڈ کیا ہے کیونکہ انڈیا کا اتنا ڈینجرس وار ڈاکٹرن آیا تھا، کولڈ وار ڈاکٹرن، جس کے نتیجے میں جب پاکستان نے وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام ایکسپینڈ کیا تو وہ بیک آف ہوئے۔ ان کے جنرلز نے انکار کیا اس کو کیری آؤٹ کرنے کا، کیونکہ وہ کہتے تھے پاکستان کے اندر جاؤ، نیوکلیئر حملہ کرو، واپس نکل آؤ اس سے پہلے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی موبلائز ہو۔ مجھے بتائیے کہ پاکستان اس کا جواب تیار نہ کرتا، اور اگر جواب تیار نہ کرتا تو جو آج کل کی دنیا ہے، جو ہم نے غزہ میں دیکھا کہ نہ تو کلیکٹو سیکیورٹی کی دھجیاں اڑ گئیں، یونائٹڈ نیشنز کی دھجیاں اڑ گئیں، کمزور میں آپ نے نہ بچوں کو چھوڑا نہ عورتوں کو چھوڑا، ایسی صورتحال میں کیا آپ اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ سکتے ہیں اپنی حفاظت کے حوالے سے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں اپنے لوگوں کو دینے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ امریکن سینکشنز آر لارجلی آپٹکس، نہ تو ان کا پروگرام پہ زیرو امپیکٹ ہے۔ یہ ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ایران نے پچھلے دنوں جو اٹیک کیا تھا اسرائیل پر، اس نے بلاسٹک میزائل بھی استعمال کیے تھے، شاید انہیں شک پڑا ہے کہ اس سے انہوں نے پاکستان سے کوئی مدد لی یا پاکستان کی کمپنیوں سے کوئی مدد لی ہے۔ کوئی ایسی بات تو نظر نہیں آتی؟ دیکھیے جی، اگر ایسی بات ہے بھی تو اول تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا جو پرولیفریشن کا ریکارڈ ہے وہ میں بالکل آپ کے ساتھ وثوق سے یہ بات کہتی ہوں کہ پرولیفریشن پہ ہمارا ریکارڈ انڈیا سے بہتر ہے۔ پرولیفریشن پہ ہمارا ریکارڈ ویسٹرن انٹیٹیز نے، میرا خیال ہے ڈرہم یونیورسٹی نے ویلیڈیٹ کیا، اور انہوں نے بالکل واضح کہا ہے دیٹ از ون آف دا بیسٹ پرولیفریشن نان پرولیفریشن پروگرام۔ ہم اور دیکھیے میں آپ کو ایک اور بات، آپ نے یہ بات نکالی، میں ایک اور گزارش کر دوں، انڈیا کا وتیرہ کیا ہے؟ انڈیا کا بھی وتیرہ ہے کہ وہ جو سپلائی چینز میں وہ امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے بہت ساری چیزیں روک لیتا ہے، اس کے حوالے سے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا ہے، اور جو کمرشل یوز کی مشینیں ہوتی ہیں ان کو روک کے کہتا ہے یہ ڈوئل یوز کی مشینیں ہیں۔ اور جب اس حوالے سے چائنا نے کہا ہے ہم انہیں کورٹ لے کے جائیں گے، ہم ان کے خلاف لیگل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ اچھا، وہ ایک خبر پھیلا دیتے ہیں، اس پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، پھر ان سے کہتے ہیں اچھا بھائی پروو تو یہ جو تم نے بات کی ہے، پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہو جاتا ہے۔ ان کی پروپیگنڈا مشینری بہت اسٹرانگ ہے، ان کی لابیز امریکہ میں بہت اسٹرانگ ہے، وہ ایک اسموک اسکرین کریٹ کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ ہو رہا ہے۔ پہلے ٹیررزم کا باجا بجاتے تھے، اب پرولیفریشن پہ شروع ہو گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو تھوڑا ریسٹرینٹ کے ساتھ رسپانس کرنا چاہیے اور بہت ری ایکٹیو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات آئی ہے نکل جائے گی، اس کی نہ تو کوئی اہمیت ہے نہ اس میں کوئی سبسٹنس ہے۔
मेरी समझ से यही गुजारिश है। आपके ख्याल में ये हमारा रूटीन का प्रोग्राम है जिस पर दुनिया मानती है कि हम इसको बाहर फैलाना नहीं चाहते, हम अपने डिफेंस के लिए इसको बना रहे हैं और हमें इसको सेफ भी रखा हुआ है। प्रोलिफरेशन के जितने मैकेनिज्म्स हैं, जो वेट करने वाली एजेंसीज हैं, उनके पास कोई टेंजिबल एविडेंस नहीं है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। और देखिए, अमेरिका तो प्रोलिफरेशन की बात नहीं कर रहा ना, उसने कहा कि वो ऐसे मिसाइल बना रहे हैं जो अमेरिका तक हमला कर सकते हैं। तो अगर इजरायली इनसिक्योरिटीज, जिस बात का आपने इशारा किया था, इजरायली इनसिक्योरिटीज पे अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इस तौर चलेगी तो कितनी जगहें तबाह होंगी। सीरिया छठी रजीम है जो तब्दील हुई है, शायद ईरान निशाने पर है। तो ये दुनिया को किस तरफ ले जा रहे हैं हम, और अगर किसी तरफ ले जा रहे हैं और दुनिया में सब बंदियां हो रही हैं, तो क्या अमेरिका पाकिस्तान को ये धकेल रहा है कि वो चाइना के साथ मजीद कन्वर्जेंस में चला जाए? पाकिस्तान तो चाहता है कि बैलेंस हो। तो अगर आप इस तरह की बायस स्टेटमेंट देंगे जिसमें इदराक ही नहीं किया जाएगा सिक्योरिटी बैलेंस का साउथ एशिया में, तो फिर पाकिस्तान को भी कुछ ऐसी चॉइसेस करनी पड़ेंगी जो शायद अमेरिका को थोड़ी नागवार गुजरे। ठीक बात। मेरी गुजारिश है कि कम से कम बैलेंस ऑफ व्यू जरूर होना चाहिए। आपकी इंडिया से दोस्ती है, आप जरूर उनसे दोस्ती रखें, लेकिन आप इस बात का भी इदराक करें कि इंडिया बाज़ दफा आपके साथ क्या करता है। हाँ, वो कुछ भी कर सकता है। रशिया से दोस्ती रखनी होती है तो वो आपके साथ क्या करता है। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आपका।